بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، اخلاق رذائلہ کے اعتبار سے سلسلہ آئینہ کی 8ویں کڑی، کیا میں ذلیل ہوں؟ علامات ذلیل۔ سامعین کرام، اگر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم ذلیل ہیں۔ نمبر 1، اکثر اپنی حیثیت علمی سے بڑھ کر شرعی مسائل میں دخل دے کر اپنی رائے دے دیتا ہوں۔ نمبر 2، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے ماتحتوں اور گھر والوں کے ساتھ سخت سلوک کرتا ہوں۔ نمبر 3، رقص و سرود اور گانے بجانے کے پروگرامز دیکھ کر کافی لطف اندوز ہوتا ہوں۔ نمبر 4، معلوم ہے کہ علم دین بقدر ضرورت حاصل کرنا ضروری ہے، مگر اس کے حصول میں دل نہیں لگتا۔ نمبر 5، آج تک مجھے یاد نہیں کہ علم دین کے لیے کبھی معمولی سی مشقت بھی اٹھائی ہو۔ نمبر 6، دوسروں کی غربت اور کم حیثیتی دیکھ کر بڑائی کا ایک احساس دل میں آنے لگتا ہے۔ نمبر 7، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اکثر قسمیں کھا لیتا ہوں۔ نمبر 8، کسی ایسے پروگرام میں نہیں جاتا جس میں کردار سازی کی بات کی جائے۔ نمبر 9، ایسی محفلوں میں ضرور شرکت کرتا ہوں جہاں گانا بجانا، عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماعات ہوں۔ نمبر 10، پیسے کے کم ہونے کی فکر کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے باز رہتا ہوں۔ نمبر 11، جتنا کما لوں مزید زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر رہتی ہے۔ نمبر 12، گھریلو تقریبات میں اکثر حیثیت سے بڑھ کر خرچ کر دیتا ہوں۔ نمبر 13، محسوس کرتا ہوں کہ قناعت تو مجھ میں ہے ہی نہیں۔ نمبر 14، اکثر ایسی ذمہ داری بھی قبول کر لیتا ہوں جس سے عہدہ برا ہونے کی مجھ میں صلاحیت نہیں ہوتی۔ نمبر 15، دوستوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو سارے حب دنیا اور فضولیات میں گرفتار نظر آتے ہیں۔ نمبر 16، اگر اپنے اعمال کا جائزہ لوں تو بلا وجہ بھی کثرت سے جھوٹ بول دیتا ہوں۔ نمبر 17، مالداروں اور صاحب حیثیت اور مرتبہ لوگوں سے میل جول رکھنا پسند کرتا ہوں۔ نمبر 18، کم حیثیت اور غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتا، نہ ہی ان سے ملنے اور ان کے گھر تک جاتا ہوں۔ نمبر 19، لوگوں کے عیبوں کو رازداری کا وعدہ لے کر دوسروں کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 20، مال و دولت تو بڑھ رہا ہے مگر محسوس کرتا ہوں کہ ایمان و عمل میں کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ نمبر 21، چاہے کبھی سخت ضرورت نہ بھی ہو تب بھی ملنے جلنے والوں سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہتا ہوں۔ نمبر 22، خدا کی نافرمانی والے تمام کاموں کے کرنے میں بہت لطف آتا ہے۔ سامعین کرام، ضلالت کی مذمت میں احادیث معصومین علیہ السلام۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو دوسروں سے نرمی اور شفقت سے پیش نہیں آتا وہ ذلیل و حقیر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کی سخت گیری بڑھ جاتی ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔
حضرت علی علیہ السلام کا ایک اور فرمان، جو خدا کی نافرمانی سے لطف اندوز ہوتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان چہروں پر پھٹکار ہے جو صرف برائی کی طرف دکھائی دیں۔ پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے اسے علم سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص علم حاصل کرنے میں تکلیفوں پر صبر نہیں کر سکتا وہ ہمیشہ جہالت کی ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے، دنیا کی لذتوں پر مغرور ہونے والا ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جھوٹے کی ایک یہ بھی ذلت ہے کہ وہ اس شخص کے لیے بڑے آرام سے قسم کھا لیتا ہے جو اس سے قسم کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو آدمی احمقوں کی دوستی کو غنیمت سمجھتا ہے وہ ذلت و خواری کا سزاوار ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، قیامت میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہونے کے باوجود مخلوق خدا کے پیشوا ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، حرص آدمی کو ذلیل کروانے والی ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، بخیل کی دنیا میں مذمت ہوتی ہے اور وہ آخرت میں عذاب و ملامت میں گرفتار ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص مال دینے میں سب سے زیادہ بخیل ہو وہ اپنی عزت دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوتا ہے۔ جناب امیر کائنات فرماتے ہیں، جو شخص اسراف اور فضول خرچی پر فخر کرتا ہے وہ افلاس کی ذلت اٹھاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کسی کے مال و دولت کا لالچ کرنا ذلت ہے۔ علی مولا کا ایک اور فرمان، قناعت اختیار کرو تاکہ باعزت رہو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، طمع اور لالچ حکمرانوں کو بھی ذلیل کر دیتی ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔